بدر کا مقابلہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق۔ بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ شان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ انتہائی سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل، کل 315 آدمی تھے، جن کے پاس صرف 3 گھوڑے اور 6 یا 9 زرہیں اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ کفار کی جماعت 1000 کے قریب تھی، جن میں 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانوں والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی، یا اللہ یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے، یہ ننگے بدن میں تو ہیں، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے، یہ بھوکے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، یہ فقیر ہیں، تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے یعنی چھوٹی عمر بچہ ہونے کی وجہ سے راستہ میں لوٹا دیا۔ یہ دونوں حضرات احد کی لڑائی سے بھی واپس کیے گئے تھے، جیسے کہ پہلے قصہ میں گزر چکا ہے۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد ہوئی۔ جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیا گیا تو بدر میں بطری کے اولا بچے تھے، مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے یہ بلبل اور شوق دل میں لیے جوش مارتا تھا، اور ہر لڑائی میں شریک ہو کر اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہر فرمان پر مرنے کی توفیق عطا۔ فضائل قرآن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ وہ اس وقت وہ معمولی ہی یا نہ ہو، تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں یہ علم اور اس کی فکر اور سیکھنا اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فضائل نماز میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اللہ ہمیں بھی یہ نفاق اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے۔ فضائل ذکر، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہتر چیز ہے، اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے درجوں کو بھی بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور تم کو قتل کرے، اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرما دے، ضرور بتا دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکل احیان، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، یعنی سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ذکر کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں جب سوتا ہوں، یعنی جیسے ہم سوتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، یعنی دل پھر بھی ذکر کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ہماری جو محفل مجلس رکھتی ہے وہ اگلے جمعرات سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اس میں عرض کیا تھا یہ جو دل کا ذکر ہے نا، اس کو ہم کوشش کر کے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ سانس ہے نا،
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آنکھ سوتی ہے تو دل پھر بھی نہیں سوتا، دل پھر بھی ذکر کرتا ہے، تو یہ دل کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر موت تک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج میں لکھتے ہیں، اے امت محمد تم افضل امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، وہ کام یہی تبلیغ ہے۔ اس کو اس زبان میں، قرآنی زبان میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا اللہ نے بھی حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، یا رسول اللہ ساری نیکیاں ایک طرف، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی تنظیم سعادت میں اسی کی تشریح یوں سمجھے، اسی کی تفسیر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ساری نیکیاں ایک طرف ہو، جہاد ایک طرف ہو، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پلڑا بھاری ہوگا جہاد کا، یہ ساری نیکیاں ایک قطرہ ہوں گی، جہاد سمندر ہے۔ پھر فرمایا، پھر عرض کیا حضرت صدیق اکبر، یا رسول اللہ یہ ساری نیکیاں اور جہاد ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تبلیغ دوسرے پلڑے میں رکھ دی۔ وہ الفاظ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لیکن ہم موجودہ اعتبار سے ہم تبلیغ کہہ سکیں۔ جہاد بھی ساری نیکیاں جو کائنات میں ہو رہی ہیں، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں عمرہ بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، ساری نیکیاں ہیں۔ تو تبلیغ ایک طرف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساری نیکیاں قطرہ ہے، تبلیغ وہ سمندر ہے۔ اس سمندر کو حاصل کرنے کے لیے یہ مستقل جماعت اللہ نے 1927 میں چلا اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ووٹ ہی نہیں چاہیے، ان کو کوئی جماعت نہیں بنا رہے، صرف یہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سنت زندہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعمال امت میں زندہ ہو جائے، اور اس میں ایک تبلیغ بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں لیکن فضائل اعمال میں ساری نیکیاں ہیں جو مسجد نبی میں ہوتی، سارے اعمال جو مسجد نبی میں ہوتے تھے، اس لیے اس کو جمع کیا۔ اور اسی کی تعلیم قرآن کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال۔ مقصد کیا ہے؟ حدیثیں ہیں نا، نبی کا فرمان ہے، نبی کے اعمال ہے، نبی کا کردار ہے، نبی کے معمولات ہیں، اس کو عمل کرے امت۔ صحابہ کرام زیادہ کے سارے کھیتی باڑی یا کاروبار والے نہیں تھے، اعمال والے تھے۔ جتنے وہ ہیں نا دروازے رزق کے، ان میں کمانا اور ڈیوٹی کرنا یا کاروبار کرنا یہ ایک دروازہ ہے، باقی سارے دروازے اللہ نے اعمال کے ساتھ متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہیں اللہ ایسے پالے گا جیسے تمہارا گمان بھی نہیں وہاں سے رزق دے گا۔ یہ اللہ کا کہنا اور نبی ایک انسان فرمان ہے، لیکن وہ اس کام کے ساتھ مشروط ہے کہ کھوپڑی میں ہماری میں نہیں بیٹھتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم اس میں نکل کر اس ماحول میں نہ آئیں، کیونکہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں نا، صبح دفتر شام دفتر، رات آ کو سو گئے، پھر صبح کاروبار شام تک کاروبار، رات آ کو سو گئے، پھر صبح دکان شام تک دکان، رات آ کو سو گئے، تو اس ماحول میں جڑے نہیں، اس لیے اعمال کی اہمیت بھی نہیں۔ اعمال کی اہمیت تب ہوگی جب اس کے ساتھ مستقل جڑیں گے، تب ہمیں قدر پڑے گی کہ واقعی اللہ اعمال کے تحت بھی پالتے ہیں، اور بنی اسرائیل نہیں، بہت سو کو آج بھی پالتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، آج بھی میرے کچھ ساتھیوں سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو دارالعلوم کراچی کا بجٹ ہے کئی کروڑ کا، اللہ پال رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ ریونٹ کا بجٹ کئی کروڑ کا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں، اللہ پال رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ریونٹ میں؟ اعمال ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ اعمال ہو رہے ہیں۔ وہی اعمال ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں لیں تو اللہ ہمیں بھی پالے گا۔ وہ کروڑوں کا بجٹ اللہ کر سکتے، ہمارے گھر کا 40-50,000 60,000 30,000 کا بجٹ یہ اللہ پورا نہیں کر سکتے، اللہ کمزور ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم اعمال پر یقین کریں، اعمال کی طرف آئیں، اعمال کی طرف بلائیں، یہ کام کریں، اس کی نیت کر لیں، اللہ اسی طرح پالے گا جس طرح اللہ نے صحابہ کرام۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر بہت تک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین۔